اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ تصورات تصدیقات سارے نہ بدی ہیں نہ سارے بدی ہوں تو پھر بھی مسئلہ ہے، نظری ہوں تو پھر بھی مسئلہ ہے۔ سنیں اب علامہ شمسیہ کے مصنف نجم الدین علی بن عمر بن علی قزوینی المعروف علامہ کاتبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بلکہ بعض ہر ایک سے ان دونوں سے، یعنی بعض تصور اور بعض تصدیقیں بدی ہیں، کیا ہیں؟ بدی ہیں، اور بعض تصدیقیں اور بعض تصور نظری ہیں۔ تو کل 4 قسم ہو گئے۔ تصور بھی 2 قسم ہو گیا، بدی تے نظری۔ تصدیق بھی 2 قسم ہوگی، بدی تے آنکھو۔ فرماتے ہیں بعض ہر ایک سے دونوں سے، یعنی تصور اور تصدیقات سے بدی ہیں اور بعض نظری ہیں، لہذا 4 قسم ہو گئے۔ 4 قسم ہو گئے۔ کیا؟ تصور بدی، تصور نظری، تصدیق بدی، تصدیق نظری۔ مسئلہ علامہ فرماتے، اچھا جی جو نظری ہیں وہ تو ہو گئے، تو جو بدی ہے نا، جو بدی ہیں وہ تو سمجھ آ گئے، تو نظریاں دے بارے چ کی کریں گے؟ کہنے گے تانوں اسی قانون دستے ہیں نا، حاصل ہوں گے یحصل، حاصل ہوگا من ہو، حاصل ہوگا نظری بدی سے فکر کے ذریعے۔ ہاں جی، حاصل ہوگا نظری بدی سے فکر کے ذریعے۔ اور صفت موضحہ نظری، ایسا نظری کہ حاصل ہوتا ہے بدی سے فکر کے ذریعے، ایسا نظری جو حاصل ہوتا ہے بدی سے فکر کے ذریعے۔ آگے سمجھیں۔ فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے بلکہ بعض ہر ایک سے ان دونوں سے بدی ہے اور بعض دوسرے نظری ہیں، ایسا نظری کہ حاصل ہوتا ہے بدی سے فکر کے ساتھ۔ جی فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے بلکہ بعض ہر ایک سے ان 2 سے بدی ہے اور بعض آخر نظری ہے، ایسا نظری جو حاصل ہوتا ہے بدی سے فکر کے ساتھ۔ وَهُوَ ترتیب امور معلومۃ بالتعدی الی مجہول۔ ایسا بس۔ اور فکر کیا ہوتی ہے؟ فکر کیا شے؟ فکر ترتیب دینی امور معلومہ کو، برابر ہے کہ وہ تصوریہ ہوں یا تصدیقیہ ہوں، ترتیب دینے امور معلومہ کو مجہول تک پہنچنے کے لیے، مجہول تک، یہ ہے فکر۔ کیا کہ جی فکر کیا ہے؟ فکر امور معلومہ کو ترتیب دینی مجہول تک پہنچنے کے لیے۔ پھر ایک باری، امور معلومہ کو ترتیب دینی مجہول تک پہنچنے کے لیے۔ اور وہ کون؟ فکر ترتیب دینی امور معلومہ کو مجہول تک پہنچانے کے لیے، پہنچنے کے لیے۔ جی اور وہ یعنی فکر ترتیب دینی امور معلومہ کو مجہول تک پہنچنے کے لیے۔ بذالک ترتیب لیس بصواب دائما۔ اچھا جی، یہ جو ترتیب دینی ہے نا امور معلومہ کو تاکہ مجہول حاصل ہو جائے، یہ ترتیب ہمیشہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ یہ ترتیب وچ مفت مشورے والے آتے ہیں تو کام خراب ہو جاتا ہے۔ کیا کیا جی؟ یہ جو ترتیب دینی ہے امور معلومہ کو تاکہ مجہول حاصل ہو جائے، یہ ترتیب ہمیشہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ کیوں؟ لمناقضۃ بعض العقلاء بعضا فی مقتضی افکارہم۔ وجہ یہ ہے کہ بعض عقلاء بعض کے مناقض ہوئے ہیں اپنی فکروں کے مقتضا میں، اپنی فکروں کے مقتضا میں۔ مسلمانوں نے یہ سمجھا اور حق سمجھا ہے
کہ سارا جہان حادث ہے، سارا جہان، اور وہ نہ سمجھا جہان قدیم میں دلیل دے کے جی سنیں انہوں نے بھی سغرے کبرے جوڑ کے نتیجہ نکالا ہے، مسلمانوں نے بھی سغرے کبرے جوڑ کے نتیجہ آگے آ رہا ہے جی کیا کہ جی وجہ یہ ہے کہ بعض عقلاء مناقض ہوئے ہیں بعض کے اپنی فکروں کے یعنی ایک ہی بات ہے، اس میں بعض کہتے ہیں یہ ہے، دوسرے کہتے ہیں نہیں یوں ہے، تو دلیلیں دونوں نے قائم کی ہیں تو غلطی لگی ہے آگے بلل الانسان الواحد يناقض نفسه في وقتين بلکہ ایک ہی انسان اپنے آپ سے دو وقتوں میں مناقض ہو جاتا ہے، ایک وقت میں کچھ فیصلہ کیا دوسرے وقت میں کچھ فیصلہ کیا، سوری جڑی ہوندی ہے تاں ہی ہوندی بھی پہلی باری دھیان نہیں کیتا جی تاں تو سوری کرنی پیندی ہے جی، تو لہٰذا ایک بندہ مناقض ہو گیا، اصل میں کیا ہے کہ وہ پہلی مرتبہ دھیان نہیں دیا جی کتوں تک کتوں منع کرنے ہیں، اور یہ اتھو ہی نا، اور یہ ترتیب اور کیڑی ترتیب امور معلومہ کو ترتیب دینی مجہول تک پہنچنے کے لیے، اور یہ ترتیب نہیں ہوتی ثواب اور سواد نال ہمیشہ سنیں جی بابا جا اگر یہ ہمیشہ ثواب ہوتی تو ولا یا کا نقیز آنے جمیعاً یہ دونوں دو نظریے مختلف نہ ہوتے بابا جا مناقضے کے بعض العقلاء کے بعض کے ساتھ اپنی فکروں کے مقتضا میں من کا رسدہ، اور یہ ترتیب نہیں ہوتی ثواب ہمیشہ بوجہ مناقضہ کرنے بعض عقلاء کے بعض کے ساتھ اپنی فکروں کے مقتضا میں، بلکہ ایک انسان مناقض ہو جاتا ہے اپنے آپ کے دو وقتوں میں۔ ہاں جی فمست الحاجت الى قانون یفید معرفت طرق اکتساب النظریات من الضروریات والاحاطہ بالصحیح والفاسد من الفکر الواقع فیہا۔ صبر وہ تو پھر دیکھنا جی وہ تو جا کے ہو جائے کی پھیتا کٹنا ہے اتنے جا کے واہ والمنطق کو وہ تو جا کے تو پھیتا کٹنا ہے جی۔ اچھا جی لہٰذا مس کیا حاجت نے یعنی مجبور کیا ایک اس ضرورت نے آپ جو لڑ پیندے نے حاجت نے ایک قانون کی طرف، ایک کیسا قانون جو فائدہ دے معرفتہ والاحاطہ، جو فائدہ دے کس کا کہ نظریات کو حاصل کرنے کے طرق کا ضروریات سے، کہ نظریات کو ضروریات سے حاصل کرنے کے طریقے کیا ہیں، اور احاطہ فائدہ دے احاطہ کرنے کا صحیح کے ساتھ، سنیں جی احاطہ بالصحیح والفاسد، احاطہ صحیح کا اور فاسد کا فکر سے جو واقعہ ہے ان نظریات ضروریات میں نظریات کو حاصل کرنے کے لیے کہ پتہ چلے کہ وہ نظر صحیح کون سی ہوئی ہے، فکر صحیح کون سی ہے، فکر فاسد کون سی ہے، اس کے احاطے کا فائدہ دے۔ سنے تے واہ پچھلی گل آخ کیا کہ جی لہذا مس کیا ایک قانون کی طرف جو فائدہ دے کس کا، بے ضروریات سے نظریات حاصل کرنے ہیں تو طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اور فائدہ دے صحیح من الفکر کا اور فاسد من الفکر کے احاطے کا، کہ صحیح فکر کون سی ہوتی اور جو واقعہ ہوتی ہے کن میں، ضروریات میں، کن میں، جن سے پھر نظریات حاصل ہوں گے، تو واہ وال اور وہ قانون منطق ہے، اور وہ چلو جی پس مس احتیاجی منطق ثابت ہوگی، پس مس کیا حاجت نے قانون کی طرف، ایسا قانون جو فائدہ دے ضروریات سے نظریات کے حاصل کرنے کے طرق کی معرفت کا، سنیں معرفت و طرق کے اکتساب، تین مضافتہ نہیں تھے تتاب و اضافات ہی، اچھا جی، اور فائدہ دے
احاطہ کرنے کا، صحیح من الفکر کا اور فاسد من الفکر کا، جو واقع ہے ایسی فکر جو واقع ہے ضروریات میں، شاباش، نظریات میں نہیں، ضروریات میں، نظریات تو حاصل کرنے ہیں جی۔ اور وہ منطق ہے، ہاں جی شاباش جی۔ بس مس کیا حاجت نے قانون کی طرف، ایسا قانون جو فائدہ دے ضروریات سے نظریات کے حاصل کرنے کے طرق کی معرفت کا، اور فائدہ دے احاطے کا صحیح من الفکر کے ساتھ اور فاسد من الفکر کے ساتھ، ایسی فکر جو واقع ہے ضروریات میں، ہاں فکر کے ساتھ نہیں بول کے چلو شاباش جی۔ اور وہ منطق ہے، ورسموہ ورسموہ بأنہ آلۃ قانونیۃ تعصم براءۃ والذہن عن الخطأ فی الفکر، یار کدوں شکر تو لگا تعریف یاد کرن۔ تو منطقیوں نے منطق کی تعریف کی ہے۔ منطق ایک آلہ ہے قانونیہ، بچاتی ہے ان قانونوں کی رعایت ذہن کو خطا فی الفکر سے۔ مولانا عبید اللہ صاحب فرماندے نے پتر اس سے پتہ چلیا منطق مقصود بے ذاتی نہیں ہے گا، بلکہ ایک علم ہے جڑا آلہ ہے، جڑا غیر چ کم دیندا ہے، تو لہذا بھی فوت ہونے تو بعد رئیس البنات کا نہیں آخنا چاہیے، دین وال منسوب کرنا چاہیے جی جی۔ نے تعریف کی ہے منطق کی بہی طور کے، بہی طور تو بغیر، منطق آلہ ہے قانونیہ، منسوب طرف قانون کے، یعنی قانون آلہ قانونیہ۔ اور خلاصہ یہ ہے کہ منطق چند قوانین کا نام ہے، کی آلہ تاک ہے بھی یہ آلہ ذریعہ ہے۔ اور چھری مقصود نہیں ہوندی، مقصود چھری نال سیب چیر کے کھانا کہ چھری کھانی ہے، ایشا بس ہے جی۔ بچاتی ہے ان قانون کی رعایت ذہن کو خطا فی الفکر سے، اور تعریف کی ہے، اور رسم، اور جتنے بھی علوم کے اندر تعریفی ہوتے ہیں ان کو رسم کہتے ہیں۔ اور باقی حقائق کے اندر بھی پڑھ چکے ہو، بے حد حقیقی ہو ہی نہیں سکتی، تو چہ جائے یہ کہ باقی جو چیزیں فرضی ہیں جی یہ۔ اور تعریف کی منطقیوں نے مینو تک کی منطق کی یار بائیں طور کہ منطق آلہ قانونیہ ہے، اور چند قانون ہے، اور یار کیا ہے آلہ قانونیہ ہے، بچاتی ہے رعایت اس آلہ قانونیہ کی، اور یعنی قانونوں کی بچاتی کس کو؟ ذہن کو خطا فی الفکر سے جی۔ اور تعریف کی ہے منطقیوں نے منطق کی بہی طور کہ وہ آلہ قانونیہ ہے، بچاتی ہے رعایت اس آلہ قانونیہ کی ذہن کو خطا فی الفکر سے۔ ایشا بس اقول لا يخلو اما ان يكون جميع التصورات والتصديقات بديهيا او يكون جميع التصورات والتصديقات نظريا او يكون بعض التصورات والتصديقات بديهيا والبعض الاخر منهما نظريا فالاقسام منحصرة فيها ولما بطل القسمان الاولان تعين القسم الثالث وهو ان يكون البعض من كل منهما بديهيا والبعض الاخر نظريا۔ بس علامہ قطب الدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل میں یہاں تین صورتیں بنتی ہیں، کتنی؟ دو باطل ہوگی تو خواہ تیسری ثابت ہوگی۔ علامہ فرماتے ہیں کہ نہیں خالی پلیٹ حلوے دی، نہیں خالی اس بات سے کہ سارے تصورات سارے تصدیقات کیا ہوں، یا سارے تصورات ساری تصدیقات کیا ہوں، یا بعض تصورات نظری تے بعض تصورات بدی تے بعض تصدیقات نظری تے بعض تصدیقات اقسام ہو گیا کتنے؟ اور ویسے تو چوکھے بندے جنہیں بھی پنگا جناب وردی بڑا لو جی میری مطلب ہے کہ بھئی تصور سارے بدی تصدیقیں ساری نظری، تصور سارے بدی بعض تصدیقیں نظری بعض بدی۔ اچھا ہوں تصدیق والے پاسے آ جاؤ، تصدیقیں ساری نظری تصور بعض بدی بعض نظری، اس طرح کر کے 10-12 احتمال نے جی جی سمجھے ہی۔ تو کتنے اقسام ہو گئے؟ 3 ہو گئے۔ بسم اللہ۔ تو جب کہ باطل ہو گئی ہیں قسمان اولان، دلائل سے کی ہیں کہ نہیں کی ہیں؟
تو متعین ہوگی کون؟ اسم ثالث وہ کون سی ہے کہ بعض ہر ایک دونوں میں سے بدی ہیں اور دوسرے بعض. تو کیا جب دو قسمیں جب دو قسمیں باطل ہو گئی ہیں تو کہ متعین سارے بدی ہوں سارے نظری ہوں تو پھر خام خواہ تیسری قسم ہر ایک میں سے بعض بعض بدی ہیں اور بعض نظری ہیں. تو تصور بھی دو قسم ہے اور تصدیق بھی. چلو جندہ مانا کریے گا ٹوریے. میں کہتا ہوں نہیں خالی یا یہ کہ ہوں گے جمی تصورات اور جمی تصدیقات بدی ایک صورت، یا یہ کہ ہوں گے جمی تصورات اور جمی تصدیقات نظری. دوسری صورت یا یہ کہ ہوں گے بعض تصورات اور تصدیقات بدی اور دوسرے بعض دونوں سے. کن دونوں سے؟ تصورات اور تصدیقات سے. نظری. پس اقسام بند ہے ان تین میں. بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جب کہ باطل ہو گئیں قسمان اولان تو متعین ہو گئی متعین ہو تیسری قسم. اور وہ کون سی؟ اور وہ یہ ہے کہ ہوں بعض ہر ایک سے ان دونوں سے. سنیں جی کیا ہوں بدی اور بعض دوسرے نظری. شابہ جی. میں کہتا ہوں نہیں خالی یا یہ کہ ہوں گے جمی تصورات اور تصدیقات بدی، یا یہ کہ ہوں گے جمی تصورات اور تصدیقات نظری، یا یہ کہ ہوں گے بعض تصورات اور تصدیقات بدی اور بعض دوسرے ان دونوں سے نظری. پس اقسام منحصر ہیں ان تین میں. اور جب باطل ہو گئیں قسمان اولان تو متعین ہو گئی قسم ثالث، اور وہ یہ کہ ہوں بعض ہر ایک سے دونوں سے بدی اور بعض دوسرے نظری. نظری. يمكن تحصيله بطريق الفكر من البديهي. بس اور توجہ، نظری جو ہے نا نظری ممکن ہے اس کو حاصل کرنا فکر کے طریقے کے ساتھ بدی سے. کیا کہ جی یہ بطریق فکر سے اعتراض کیا کس سے؟ بطریق الحدث. اور پھٹو پھٹ چٹکی نال جی. اور نظری ممکن ہے اس کو حاصل کرنا بطریق الفکر بدیہی سے. پھر ایک باری نظری ممکن ہے اس کو حاصل کرنا بطریق الفکر بدیہی سے. دھیان کری ذرا ہونا. اور نظری ممکن ہے حاصل کرنا نظری کو فکر کے طریقے کے ساتھ بدی سے. فکر کیا ہوتا ہے وہ آگے آ رہا ہے جی. جی اور ممکن ہے حاصل کرنا اس کو فکر کے طریقہ کے ساتھ بدیہی سے. اب دلیل سمجھی ذرا مشکل بھی. نظری کو بدی سے حاصل کرنا ممکن ہے بطریق اس پر دلیل دینی کہ ممکن ہے یہ. لأن من علم لزوم امر لآخر ثم علم وجود الملزوم حصل له من العلمين السابقين وهما العلم بالملازمة والعلم بوجود الملزوم. العلم بوجود اللازم بالضرورت. توجہ کریں. اس لیے کہ مولوی عبد الجلیل اس لیے کہ وہ بندہ جو جانے ایک امر کے لازم ہونے کا دوسرے کو کہ یہ شے فلانے کو اے پتہ ہوگا جس کو کہ یہ شے پھر جانے وجود کا ملزوم پھر جانے ملزوم کا وجود یعنی وہ بندہ جو جانتا ہے ایک امر کے لزوم کو کس کے لیے دوسرے کے لیے پھر جانتا ہے ملزوم تو پایا گیا ہے ملزوم تو جب وہ پایا گیا تو جو اس کو لازم ہے خام خواہ وہ بھی پایا گیا تو حاصل ہو جائیں گے اس کے لیے ان دو علموں سے. کیڑا علم کہ ایک علم کہ یہ شے فلانی شے کو لازم ہے اور ملزوم تو پایا گیا ہے ان دو سے لازم ہو جائے حاصل ہو جائے گا علم بالملازمہ. کیا حاصل ہو جائے گا دو علموں سے. کیڑے دو علم؟ بہمل
علم بالملازمہ اور علم بوجود الملزوم، ان دو علموں سے بھی ایک تو اس کو ملازمے کا پتہ ہے کہ یہ شاہ اس کو لازم ہے، دوسرا اس کو پتہ ہے کہ ملزوم پایا گیا. یہ جو دو علم جس کو حاصل ہیں اس سے خام خواہ ایک تیسرا علم حاصل ہو جائے گا، علم بے وجود اللازم. بوجود اللازم، یہ شے اس کو لازم ہے، یہ تو پتہ ہے، یہ شے اس کو ایک گل پتہ ہے کہ یہ شے اس کو، اس کو لازم ہے، اور دوسرا یہ پتہ ہے کہ ملزوم تو پایا گیا ہے. تو جب ملزوم پایا گیا تو اس تو خام خواہ تیسرا پتہ چلے گا کہ لازم اری بھی ہے نا، لازم اری ہیں. یہ تیسرا علم خام خواہ آئے گا. کیا جی دھیان کریے ذرا. اس لیے کہ وہ شخص جو جانتا ہے امر کا ایک امر کو کہ وہ دوسرے کو لازم ہے، ایک اے شے اس نو لازم ہے، اور دوسرا یہ جانتا ہے کہ یہ تو موجود ہے. ملزوم اب پایا گیا. یہ شے اس کو لازم ہے، ایک علم ہے. یہ شے موجود ہے، دوسرا علم. ان دو علموں سے تیسرا علم خام خواہ لازم آئے گا کہ لازم موجود ہے. لازم موجود کہ نہیں آئے گا بھئی. یہ شے یہ شے مثلا ایک دو، مثال کے طور پر ایک دو کو لازم ہے، ایک دو کو لازم ہے، یہ کسی کو پتہ ہے، جی اور دو تو موجود ہے موجود ہے، یہ بھی پتہ ہے. اب تیسری شے خام خواہ پتہ چل گئی کہ ایک بھی موجود ہے، کیونکہ ملزوم پایا گیا تو لازم خام خواہ پایا گیا. سمجھ گئے؟ اس لیے کہ اس لیے کہ وہ بندہ جو جانے جو جانے ایک امر کے لزوم کو دوسرے کے لیے ایک علم آ گیا کہ اے اس نو کیے، لازم ہے، اور پھر جانے ملزوم کے وجود کو، تو حاصل ہو جائے گا اس کے لیے. حاصل ہو جائے گا اس کے لیے، کی حاصل ہو جائے گا؟ علم بے وجود اللازم حاصل ہو جائے گا اس کے لیے. علمین سابقین سے وہ علمین سابقین پھر دہرایا باب قطبی نے کر کمال دیتی ہے کہ اور وہ دونوں علم بالملازمہ ہے. کیا علم بالملازمہ؟ کہ یہ شے اس کو لازم ہے، یہ علم بالملازمہ ہے کہ، اور علم بے وجود الملزوم. ان دو علموں سے حاصل ہو جائے گا اس کو علم بے وجود اللازم بالبداہت. اے گل بداہتاً ثابت ہو جائے گی کہ لازم بھی موجود ہے. جی اس لیے کہ وہ شخص جو جانے ایک امر کے لزوم کو دوسرے کے لیے، پھر جانے ملزوم کے وجود کو، حاصل ہو جائے گا اس کے لیے علمین سابقین سے، اور وہ علم بالملازمہ ہے اور علم بوجود الملزوم ہے. یہ دونوں وہ علمین سابقین کون ہیں؟ علم بالملازمہ، علم بوجود الملزوم، حاصل ہو جائے گا اس کے لیے علم بوجود اللازم بالبداہت. یہ بات بداہتاً ثابت ہے کہ لازم بھی پایا گیا ہے، لازم بھی. فلو لم یکن تحصیل النظری بطریق الفکر لم يحصل العلم الثالث من العلمین السابقین لأنہ يحصل بطریق الفکر. لہذا اگر نظری کو حاصل کرنا بے طریق الفکر یہ نفس الامر میں نہ ہو، یہ نفس الامر میں نہ ہو کہ بھئی نظری کو فکر کے ذریعے بدی سے حاصل نہیں کر سکتے، تو پھر یہ جو تیسرا علم حاصل ہوا ہے علمین سابقین سے، یہ علم حاصل نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ یہ بے طریق الفکر حاصل ہوا ہے. بے طریق کیا فکر؟ ہم نے یہ تو فکر کی ہے کہ یہ شے اس کو لازم ہے اور ملزوم تو پایا گیا، تو لہذا خام خواہ پھر لازم بھی پایا گیا. یہ تو نظر و فکر کرنی، نظر و فکر پٹاخہ چھڑنا ہو تو شادی ہوتی بھی چرلی بجانی ہے. کیا کہ جی بس اگر نہ ہو نظری کو حاصل کرنا بطریق الفکر، اگر یہ بات ناممکن ہو تو پھر یہ جو تیسرا علم حاصل ہوا ہے علمین سابقین سے، یہ حاصل نہیں ہو سکتا. یہ حاصل نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ لأن سے دلیل یہ بھی حاصل یہ حاصل ہوا کس کے ذریعے؟ بطریق الفکر. اے شاباش ہے، بے طریق پس اگر نہ ہو نظری کی تحصیل بے طریق الفکر کس سے؟ اور بدی سے، تو نہ ہوگا، نہ حاصل ہوگا علم ثالث. علم ثالث کیسے؟ علم بے وجود اللازم،
کس سے؟ علمین سابقین سے کیوں نہیں حاصل ہوگا؟ اس لیے کہ علم ثالث حاصل ہوا ہے بے طریق الفکر، تو مانو بے طریق الفکر نظری کو بدی سے حاصل کرنا ممکن ہے۔ جی منطقی جت گئے۔ اگر نہ ہو حاصل کرنا نظری کو بطریق الفکر من سابقین سے، اس لیے کہ یہ علم ثالث حاصل ہوا ہے بطریق الفکر۔ من کر لی کہ کوئی نہیں، والفکرو والفکر ہوا ترتیب امور معلومات للتعدی الی المجہول۔ بس اب فکر کیا تھا؟ وہ جو متن میں آیا تھا کہ امور معلومہ کو ترتیب دینی مجہول تک پہنچنے کے لیے، برابر ہے کہ پہنچائے یا نہ پہنچائے لیکن ترتیب دینی ہے۔ جی کیا کہ جی فکر وہ امور معلومہ کو ترتیب دینی مجہول تک پہنچنے کے لیے۔ کما ہن مثال کون سی دیتی مصنف رحمہ اللہ؟ شارح صاحب مثال دیں دینی کما اذا حاولنا تحصیل معرفت الانسان وقد عرفنا الحیوان والناطق رتبناهما بان قدمنا الحیوان واخرنا الناطق حتى يتعدى الذهن منه الى تصور الانسان۔ مثال دیتے ہیں جیسا کہ ہم نے قصد کیا کہ انسان ہمیں مجہول ہے، اس کو حاصل کریں، شکر تو لگے جی حاصل ہی نہیں ہوا جی۔ تو ہم پہلے حیوان کو بھی جانتے ہیں حیوان کیا اشیاء ہوتی ہے، ناطق کو بھی جانتے ہیں کیا ہوتی ہے، پھر ہم نے حیوان کو پہلے رکھا، ناطق کو بعد میں رکھا، حیوان الناطق، تو ہمیں اب انسان کی کنہ حاصل ہو گئی کہ انسان حیوان ناطق ہے۔ ہاں جی کیا کہ جی جیسا کہ جب ہم نے قصد کیا انسان کی معرفت کا اور ہم حیوان کو بھی پہچانتے ہیں اور ناطق کو بھی پہچانتے ہیں، تو ہم نے دونوں کو ترتیب دیا، کس طرح کہ حیوان کو پہلے رکھا اور ناطق کو بعد میں رکھا، تو حتیٰ کہ پہنچ گیا ذہن اس سے انسان کے تصور کی طرف۔ تصور بالکل نہ کتا، حقیقت اس کی پتہ چل گئی۔ وکما وکما اذا اردنا التصدیق بان العالم حادث وسطنا المتغیر بین طرفی المطلوب وحکمنا بان العالم متغیر وكل متغیر حادث فحصل لنا التصدیق بحدوث العالم۔ اور جیسا کہ ہم نے ارادہ کیا کہ عالم حادث ہے کی تصدیق کو حاصل کریں، تو ہم نے متغیر کا درمیان میں واسطہ بنایا مطلوب کی دونوں طرفوں کے ساتھ، مطلوب کے اصغر کا اس کو بنایا محمول اور مطلوب کے اکبر کا اس کو بنایا موضوع، شکل اول بنائی تو یہ بن گیا العالم حادث متغیر یار تو وکلو متغیر، تو اس سے ہمیں متغیر وچوں جڑنا نکل گیا، ہمیں حاصل ہوگی تصدیق کہ عالم حادث ہے، عالم حادث ہے۔ اتو ہی نا وہ ترتیب دینی امور معلومہ کو مجہول تک پہنچنے کے لیے، جیسا کہ جب قصد کریں ہم او ایت ترتیب حاصل اذا قصدنا، انسان کی معرفت کو حاصل کرنے کا بحد ہی تام، اور تحقیق پہچانتے ہیں ہم حیوان کو بھی اور ناطق کو بھی، تو ترتیب دی ہم نے دونوں کو بائیں طور کہ مقدم کیا حیوان کو اور مؤخر کیا ناطق کو، حتیٰ کہ پہنچ گیا ذہن اس سے انسان کے تصور بالکنہ تک پتہ چل گیا بھی مولوی سعد حیوان ناطق ہے۔ اور جیسا کہ جب ارادہ کیا ہم نے تصدیق اس بات کی کہ عالم حادث ہے، تو واسطہ بنایا ہم نے متغیر کو مطلوب کی دو طرفوں کے درمیان، اور حکم کیا ہم نے اس بات کا کہ عالم متغیر ہے اور ہر متغیر حادث ہے، تو پس حاصل ہو گئی ہمیں حدوث عالم کی تصدیق کہ العالم حادث۔ جی معلومات کو مجہول تک پہنچنے کے لیے، جیسا کہ جب قصد کیا ہم نے انسان کی معرفت کو حاصل کرنے کا اور تحقیق پہچانتے ہیں ہم حیوان کو اور ناطق کو، تو ترتیب دیا ہم نے ان دو کو بہی طور کی مقدم کیا ہم نے حیوان کو اور مؤخر کیا ہم نے ناطق کو، حتیٰ کہ پہنچ گیا ذہن اس سے انسان کے تصور بالکنہ کی طرف۔
اور جیسا کہ جب ارادہ کیا ہم نے تصدیق اس بات کی کہ عالم حادث ہے، تو واسطہ بنایا ہم نے متغیر کا مطلوب کی دو طرفوں کے درمیان، اور حکم کیا ہم نے بائیں طور کہ عالم متغیر ہے اور ہر متغیر حادث ہے، بس حاصل ہو گئی ہمارے لیے تصدیق عالم کے حدوث کی۔ بیان قدمنا الحیوان وکھنا آشید ہے ادھر آیا، حیوان کو مقدم کیا۔ کیوں مقدم کیا؟ میں کہتا ہوں یہ جو مشہور ہے کہ بھئی حیوان کو مقدم کیا، انسان ناطق کو بعد میں رکھا، یہ کلام یا تو مبنی ہے مشہور پر، کہ مشہور اسی طرح ہی ہے کہ جنس پہلے ہوتی ہے فصل، یا یہ مبنی ہے کہ ارادہ کیا انسان کی معرفت کے ساتھ انسان کے تصور بل، تو اعتبار کیا گیا جنس کی تقدیم کا کس پر؟ حد تام پر، تاکہ جنس شمول کا فائدہ دے، فصل امتیاز کا فائدہ دے، جیسا کہ اس کی طرف باز گئے ہیں۔ یا یہ مبنی ہے علی اختیار ہی ترتیب الواحد، بھی دونوں طرح ترتیبیں ہو سکتی تھی، پہلے ناطق کو رکھو پھر حیوان کو، پہلے حیوان کو رکھو پھر ناطق کو، تو یہ ایک ترتیب بنا دی ہے، تو حرج کو نہیں آنے کہ اے انصب ہے، اے زیادہ بہتر ہے جی، میں توجہ کی تھی۔